الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اما بعد. قابل صد احترام مہمان خصوصی استاد العلماء شیخ الحدیث استاد مولانا ظہور احمد علوی صاحب، معزز قراء کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی اور صدر مجلس جناب حاجی خالد محمود عوان صاحب، عزیز طلباء جنہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، ان کے والدین، سب کو اس مبارک موقع پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. ہم سب کا اس عظیم مناسبت سے جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ادارہ، اس کا سنگ بنیاد اس مسجد کا 1 ستمبر 2019 1 محرم الحرام 1441 کو میرے والد گرامی حضرت مولانا حافظ محمد ریاست صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. ان کی جو ہدایات تھیں، ان کی جو رہنمائی تھی، وہ خاص طور پر اس علاقے کے حوالے سے کہ یہاں دینی تعلیم کا فقدان ہے اور ساتھ ساتھ رسم و رواج غالب ہیں. لوگوں کے اندر دین کی رہنمائی کی جس طرح ضرورت ہے، دیگر سکول کی صورت میں تو تعلیمی ادارے موجود ہیں، لیکن دینی تعلیم یہاں کے مقامی بچوں کے لیے اس کا ماحول نہیں ہے. ہم اس سے پہلے وہاں E11 میں تھے، تو وہاں چونکہ سیکٹر ایریا ہے، وہاں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، وہاں ہر طرح کے وسائل الحمدللہ موجود ہیں. تو حضرت والد گرامی وہاں جب تشریف لاتے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو دین کا کام کرنا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور وسائل حاصل کرنا یہاں تو آسان ہے، لیکن وہ علاقے کہ جہاں دین کی خدمت کرنا بنسبت مشکل ہے اور اسلام آباد کے شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ وہاں جا کے دین کا کام کرنے کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں. ضروری ہے کہ وہاں ان علاقوں میں دینی تعلیم کے معیاری ادارے قائم ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے بچوں کو آسانی سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکیں، دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور وہاں جو دینی اعتبار سے بے راہ روی ہے تو اس کا خاتمہ ہو سکے. اور خاص طور پر یہاں جب ایک چھوٹی سی مسجد 1 کنال کی یہاں پہ قائم تھی، ہمارے محترم حاجی خالد محمود عوان صاحب مدد اللہ العالی نے جو جگہ وقف کی، اور اس میں ہمارے محترم چاچا جی سلمان خان صاحب جو کہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ شامل تھے. تو اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ اس علاقے کے اعتبار سے یہ جگہ کافی ہے، لیکن الحمدللہ جو ہی یہاں جگہ میں وسعت آئی، اس کی تعمیرات میں آگے ترقی ہوئی اور بچوں نے یہاں تعلیم حاصل کرنی شروع کی، تو دن بدن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو برکت دی. اور ابھی اس وقت ہماری 2 کلاسیں حفظ قرآن کی ہیں. وہاں E11 سے ہمارے 2 اساتذہ کرام جناب محترم قاری ذاکر اللہ صاحب اور جناب قاری محمد مدثر صاحب، وہ روزانہ وہاں سے آتے ہیں اور یہاں آ کر بچوں کو صبح سے شام تک قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں. اور دن بدن الحمدللہ ایک اچھا ماحول بنتا جا رہا ہے. آج ہمارے سامنے ہے اس کا نتیجہ کہ 2 سال کے عرصے میں ہمارے جن بچوں نے یہاں حفظ مکمل کیا ہے تقریباً 6 بچے ہیں. ان 8 بچوں میں سے 6 بچے وہ ہیں جنہوں نے یہیں پہ قرآن مجید حفظ کیا، اور 2 بچے وہ ہیں جنہوں نے حفظ دوسری جگہ پہ کیا لیکن یہاں آ کے دہرائی کی، اور دہرائی مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید اپنا پختہ کرنے کے بعد آج الحمدللہ یہاں دستار فضیلت سے انہیں نوازا گیا ہے. تو میرے محترم مہمانوں، برادران مکرم، ہماری بڑی تعداد میں ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں.
وہ بھی سماعت کر رہی ہیں۔ یہ سارا اللہ جل شانہ کا فضل، اس کا احسان اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور آپ حضرات کا تعاون بھی ہے، اور اسی طرح آپ حضرات کا اس مسجد کے ساتھ وابستگی بھی ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں آج ہم یہاں پہ جمع ہیں، ظاہر ہے اس علاقے میں اس نوعیت کا اتنا بڑا پروگرام اس سے پہلے نہیں ہوا ہے۔ ہم اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارے جو معزز علماء کرام یہاں اس پورے علاقے سے اپنی اپنی مساجد سے اور مدارس سے تشریف لائے ہیں، خصوصی طور پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے استاد مکرم جناب مولانا ظہور احمد علوی صاحب، کہ جو اکابر کی نشانی ہیں، عالم با عمل ہستی ہیں، اور ان کا خاص طور پر علماء کے اندر ان کا امتیاز یہ ہے کہ یہ علماء کو جوڑنے میں ان کی اپنی ایک شخصیت اور ان کا اپنا ایک کردار ہے۔ تو ہمارے پیش نظر ہمارے اہداف میں مسلسل یہ ہے کہ جہاں ہم عامت الناس میں تعلیم کا کام کریں، یہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم و تربیت کے مطابق آگے تربیت کا ماحول بنائیں، وہیں ساتھ ساتھ ہمارے یہاں مسلمانوں کے درمیان جو انتشار ہے، جو قرآن و سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اکابرین اور اسلاف اور اولیاء کے جو ماننے والے، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے تاکہ اس انتشار کی وجہ سے امت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس نقصان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو یہاں اسی سوچ کے ساتھ الحمدللہ ہمارے جن بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، وہ یہی سوچ لے کر معاشرے میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آگے بڑھیں گے اور امت کو جوڑنے کا اور اسلام کے غلبے کا انشاءاللہ عزیز کام کریں گے۔ ہماری جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ بھی یہ ہے، اور ہماری اس موقع پر دعائیں بھی ہیں۔ اس وقت عالم اسلام جس کرب میں مبتلا ہے، جو اذیت اور تکلیف اس وقت عالم اسلام پر گزر رہی ہے، شاید اس سے پہلے آزمائشی دور اتنا بڑا امت مسلمہ پر نہیں آیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے دیکھتے ہوئے ہمارا مسلمانوں کا وہ علاقہ کہ جہاں واقعتاً اس وقت خالص اسلام ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ حق ہے کہ انہوں نے بڑی آزمائشیں جھیلیں، بڑی بڑی تکالیف انہوں نے برداشت کیں، انہیں انگاروں پر لٹا دیا گیا، اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں انہوں نے جھیلی ہیں، اور اس کے بعد یہ دین کا سلسلہ چلتا رہا۔ آج وہ ساری تکالیف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں، غزہ میں ہمارے مسلمانوں کو ایسے حالات میں کہ پہلے تو اگر کسی دوسری جگہ پر کوئی تکلیف کسی جگہ پہنچتی تھی تو کئی ماہ بعد دوسری جگہ کے مسلمانوں تک اطلاع پہنچتی تھی۔ آج ہم براہ راست دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کی حس بیدار ہوتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ ان کی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے وہ تکلیف اپنے اندر وہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد میں اور خاص طور پر ہمارے مقتدر طبقے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں، جنہوں نے کچھ کرنا ہے، جنہوں نے فیصلہ کر کے، اور اگر وہ فیصلہ کر دیں تو کفر کو کبھی بھی یہ جرت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا کوئی بال بھی بکا کر سکے۔ تو وہ مقتدر طبقے ہمارے اس وقت غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ ان جگہوں پر جہاں یہ احساس کرنے سے امت مسلمہ کو تقویت اور قوت پہنچائی جا سکتی ہے، وہاں ہمارے دینی مدارس کے، ہمارے دینی تعلیم حاصل کرنے والے، یہ حفاظ قرآن، یہ قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے والے، ان لوگوں کو وہاں پہنچنا ہے کہ جہاں جا کے اس احساس کے ساتھ امت کو سر بلند کرنے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ہم اسی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے مکرم اساتذہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم دائم رکھے اور ان کی سرپرستی ہمارے اوپر سلامت رہے۔ ہم اس کام کو کرتے رہیں اور یہ اپنی زندگی میں یہ خوشیاں دیکھیں کہ اسلام غالب آیا ہے اور اسلام دشمن قوتیں
وہ پست ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے یہ بچے جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی دینی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر دینی اس مشن میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔